بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبد الباسط کے ساتھ. جی ارم، آج کی کیا موضوعات ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپوزیشن نے چیئرمین نیب کے خلاف ایک پورا محاذ کھول لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اس حالت تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی ڈالر نے روپے کو 9 روپے کے حساب سے اور گرا دیا ہے. اسلام آباد میں ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے. تمام سوشل میڈیا اور میڈیا حرکت میں آتا ہے اور اس کے بعد پولیس ایکشن لیتی ہے. دوسرے سیگمنٹ میں میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق حسن بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرے سیگمنٹ میں تو ان سے بھی پاکستان کی اکانومی کے متعلق تو بات کریں گے، لیکن اس وقت جو آپ نے موضوعات چھیڑے ہیں جی اس میں سب سے پہلے تو یہ چیئرمین نیب پہ بات کریں یا پہلے وہ جو بچی کا ہے معاملہ؟ میرے خیال سے یہ زیادہ ضروری ہے. یہ 10 سالہ بچی کے 10 ساتھ جو سالہ واقعہ بچی کے ہوا جو ہے، واقعہ، آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ میرے خیال سے جو حکومت نے قانون سازی میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں زینب کے واقعے کے بعد سے، جو قصور میں بچوں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. قانون سازی جو ہے اس کو مزید اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے ایک اور کویسچن اٹھایا گیا تھا جو آڈینس کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پبلک ایگزیکیوشن کیوں نہ کی جائے، ایسے جو ریپسٹ ہوں ان کی پبلک ایگزیکیوشن کی جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا یہ دیکھیے نا، بہت سے ویوز ہیں اس بارے میں، جی لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ پبلک ایکسیکیوشن ہوتی ہے، سعودی عرب کی آپ مثال لے لیں، وہاں اس قسم کے جرائم کی تعداد بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہی ہے آپ سمجھیے. لیکن دوسری طرف بڑے ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ پبلک ایکسیکیوشن نہیں ہے، جہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ ہی نہیں ہے. جی لیکن وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کچھ یورپین کنٹریز ہیں، نارڈک میں خاص طور پہ، جہاں پہ کرائم ریٹ بہت کم ہے، اس قسم کے کیسز نہیں ہوتے. تو یہ دو ویوز ہیں کہ بھئی آپ پبلک ایکسیکیوشن کیجئے تاکہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو اور اس سے مدد ملتی ہے. اس میں کسی حد تک یہ میرٹ بھی ہے اس بات میں. لیکن میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں ہوتے ہیں، اندوناک قسم کے واقعات، اب دیکھیں 10 سالہ بچی کو آپ اغوا ہوئی، کہاں سے گئی، پھر اس کو مردہ پایا گیا، ہلاک کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی. تو اس قسم کے واقعات ویکیوم میں نہیں ہوتے، خلا میں نہیں ہوتے. پورا سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کی ایوالو کیسا، وہ معاشرہ ایوالو کس طرح ہوا ہے اور معاشرہ کھڑا کہاں ہے اس وقت، وہ پورا اپنے ساتھ ایک ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. بالکل. اب ہمارے ہاں دیکھیے اخلاقی طور پہ تو ہمارے معاشرے میں بڑا انحطاط ہے، اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہماری تعلیم جو ہے وہ تربیت سے اب ہٹ گئی ہے، وہ بہت کمرشلائزڈ ہو گئی ہے، کریئر اورینٹڈ ہو گئی ہے. تو اس لیے اس میں وہ عمل دخل تربیت کا تو اب رہا نہیں. اور اسی طرح اخلاقی انحطاط جو ہمارے معاشرے میں آیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اب ہمیں کرپشن بھی نہیں لگتی، ہمیں کوئی غلط کام بھی نہیں لگتا. تو اس لیے وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے. پھر ہمارے ہاں جس طرح ہم پہلے بھی کل ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک سویلین انسٹیٹیوشنز کا برا حال ہے. انویسٹیگیشن سے لے کے پروسیکیوشن تک کچھ چیز آگے نہیں بڑھتی، اور ہمارے پاکستان میں کاؤنٹلیس ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، ایسے واقعات ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں، جن کے بارے میں کچھ آخری اس فیصلہ ہی نہیں ہو پایا. مطلب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو آپ لے لیجیے اور پھر ثانیہ سائی وال کو لے لیجیے، اس درمیان اتنے اور کیسز بھی ہوئے جن میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. پھر ہمارے تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ غریبوں کے لیے معاملات ڈفرنٹ طریقے سے حل کیے جاتے ہیں اور عمرا کے لیے ڈفرنٹ. جو قانون ہے وہ ہمارے لیے کچھ اور ہے، امیروں کے لیے کچھ اور ہوگا. بالکل. تو یہ سارا جو معاملہ ہے، پورا سسٹم جو ہمارا ہے نا معاشرے اور ریاست کا، وہ اس قدر ڈسٹارٹ ہو چکا ہے کہ اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت چاہیے، کوئی مسیحا چاہیے. اس سلسلے میں پولیس کا جو رد عمل سامنے آیا تھا، 5 دن تک پولیس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیکھیں نا، دیا یہ گیا. میں وہی کہتا ہوں نا، اگر اہلکار خود ہی رکاوٹ بن جائیں انصاف پہنچانے میں، انصاف دینے میں، بالکل. تو پھر کیا توقع رہ جاتی ہے، اور کیا امید رہ کچھ جاتی ہے؟ ٹائم پہلے کچھ پولیس اہلکار بھی، یہ ایک اور کیس جو پنڈی کا ہے، اس میں بھی ایک ریپ کیس میں خاتون وہ کا خود اغوا ہوا، اس جی میں جی پولیس اہلکار انوالوڈ ہیں. انوالوڈ ہے. تو اگر یہ صورتحال، میں پولیس والوں کو بھی الزام نہیں دیتا، کیونکہ سارے معاشرے کا معاملہ یہی ہے، پوری ریاست کا یہی حال ہے. لیکن بس اب جو وہ معصوم ہم سے الگ تو فرشتہ نہیں ہے، ہے نا. جو یہ فرشتہ بچی کا کیس ہے، اس میں پولیس کا انوالومنٹ اس طرح سے نہیں رہا کہ پولیس نے کوئی سنوائی نہیں کی.
پولیس اپنے سنوائی دیکھیں یہ بھی میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک قسم کی غفلت ہے نا. بالکل. پھر اب جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, سیاست کا اس کو رنگ دے دیا کچھ لوگوں نے اس کو. جی. مثال کے طور پر پی ٹی ایم والے جو ہیں اب اس کو کہہ رہے ہیں نسلی بنیادوں کو لسانی اور مطلب یہ کیا باتیں ہیں. جی. یہ مطلب ہمارے معاشرے میں یہ باتیں زیب نہیں دیتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. ایک بچی کی جان چلی گئی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کو چھوڑ کے آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس کیس کو, یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہے. بالکل سر, کراچی یہ ہمارے میں اخلاقی انعقاد کا ایک اور عکاسی ہے کہ ہم کس طرح مفلوج ہو چکے ہیں اخلاقی. کراچی میں بھی ایک بچی کے ساتھ گزشتہ دنوں میں یہ واقعہ ہوا, تو تب کیا وہاں پہ کوئی سندھی تنظیم ایکٹیو ہو جاتی کہ یہ تو صرف سندھی بچی کے ساتھ ہوا ہے؟ ہر کوئی پھر اپنا اس پہ سیاست کی دکان چمکانا شروع کر دیتا ہے. جی, اسپیشلی پی ٹی ایم کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کو لسانی بنیاد پہ, نسلی اور لسانی بنیادوں پہ اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی سیاست کی دکان چمکتی رہے اور یہ حالات اس طرح چلتے رہے. میں نہیں کہتا کہ ان کی جو گریونسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن خدارہ اس قسم کے واقعات کو قومی مسئلہ سمجھیں. یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا سب کا, ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے, لیکن اس پہ اپنی سیاست مت چمکائیے پلیز. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے جو فرشتہ کے والدین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو حکومت ہے اس کا خاص نوٹس لے گی اس واقعے کا, اور اس جو بھی جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کیفری کردار تک پہنچائے. بالکل, تمام جو کہ حکومتی اہلکار اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں انہیں جانا چاہیے, وہاں پہ اپنی پریزنس شو کرنا چاہیے. ہے اظہار ہمدردی کرنا بہت ضروری ہے, اور جو جن کا یہ ذمہ داری ہے وہ جائیں, ان کو کنسول کریں, ان کو یقین دلائیں کہ جنہوں نے بھی یہ جرم کیا ہے وہ اس سے قانون کی زد سے نہیں بچ سکیں گے. یہ بڑا اہم میرا خیال میں معاملہ ہے. بس چیئرمین نیب کی طرف آتے ہیں. چیئرمین نیب کا ایک آیا ہے انٹرویو بھی سامنے آیا ہے. اب اپوزیشن اس پہ بھی کویسچن کری ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کیا وہ جعلی ہے, جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو اب تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر الزامات بھی ہیں, اور یہاں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے صدر پاکستان بننے کی بھی آفر کی گئی تھی. تو چیئرمین نیب کو دوسری طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں نیب کے اندر جو صرف اور صرف ہمیں وکٹم بنا رہے ہیں. آپ اس معاملے کو کس تناظر میں دیکھیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک چیئرمین نیب کا تعلق ہے, ایک جو ان کا انٹرویو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان سے گفتگو کے بعد ایک آرٹیکل جو چھپا ہے اس میں ان سے باتیں منسوب کی گئی ہیں, اور آج انہی باتوں کو لے کر, اور پھر ان کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی اس کو لے کر آج شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, اور پھر سابق صدر زرداری صاحب نے بھی کچھ اپنی بھی خیالات کا اظہار کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب جو چیئرمین ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص اس پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک تو کم از کم اگر ہے نہیں تو نظر تو آئے کہ وہ نیوٹرل ہے, وہ کسی نہ تو حکومت کی سائڈ پہ ہے نہ اپوزیشن کی سائڈ پہ ہے, وہ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے. اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, کچھ آگے پیچھے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم ایک پرسیپشن یہ ضرور بلڈ ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی ہے اس عہدے پہ, اس اہم عہدے پہ, وہ انصاف کے ساتھ چیزوں کو پرسو کر رہا ہے. بدقسمتی کے ساتھ نیب پہلے بھی کنٹروورشل رہی ہے اور آج بھی کنٹروورشل ہے, لیٹس ایڈمٹ دیٹ. اور جو آرٹیکل آیا ہے اس نے اور پھر پریس کانفرنس نے چیئرمین نیب کو اور کنٹروورشل بنا دیا ہے, کویسچنیبل ہو گئے. یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے. میرے ذاتی خیال میں ان کو کل پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بڑی ضروری تھی کیونکہ اپوزیشن ان کے خلاف ایک محاذ کھول دیا تھا, تو جواب دینا بہت ضروری تھا چیئرمین نیب کا. لیکن میرا سوال کاؤنٹر کویسچن یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس سے اور مزید سوالات پیدا ہو گئے ہیں, تو وہ کن کن سوالات کا جواب دیتے پھریں گے؟ تو یہ ان کا منصب نہیں ہے. ان کا منصب یہ ہے کہ اپنے ادارے کو افیکٹو بنائیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے نیب کے قوانین ہیں ان کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. گو کہ یہ ان کا کام نہیں ہے, لیکن بہرحال پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام ان کو کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا, نیب کا سارا نظام اس قدر فرسودہ ہو چکا ہے کہ, اور پلی بارگین آپ ایک لے لیجئے, پلی بارگین میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انسینٹیو ہے کرپشن کرنے کے لیے کہ آپ 100 روپیہ کمائیے کرپشن کے ذریعے, ایل گاٹن منی لیجئے اور 5 یا 10 روپے واپس کر دیجیے اور 90 روپے پہ آپ عیاشی کیجیے. تو یہ جو معاملات ہیں نیب کے حوالے سے, یہ انٹرنسک ہیں جو اس وقت نیب کے صورتحال ہے. تو اس سے اب کس طرح نکلا جائے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ اپوزیشن نے تو شور مچانا ہی تھا, اور یہ عمران خان بڑے عرصے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ جب کرپشن
کی جو نیوز ہے ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا تو یہ سب شور مچائیں گے. اب دیکھیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کیسز کھلے ہیں آصف زرداری کے خلاف ہوں یا ان کی بہن کے ہوں فریال تارپور کے خلاف ہوں یا ایون جو پاناما کیسز ہیں وہ ہوں اور دوسرے کیسز جو اپوزیشن کے ممبروں کے خلاف بھی ہیں, تو یہ اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ کہنا بھی زیادتی ہے کیونکہ عدالت نے دیکھیے ان کو مجرم قرار دے دیا ہے. اب یہ لوگ اپنی سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ نیب نے کہیں کہیں یقیناً جھول ضرور دکھائی دیتا ہے ان کی کارروائیوں میں, لیکن یہ کہنا کہ جی تمام جو ہے اس وقت کارروائیاں بالکل وکٹمائزیشن ہے اپوزیشن کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. لیکن اپوزیشن نے بہرحال یہ کارڈ کھیلنا ہے اور وہ کھیلنا چاہیے بھی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ نیب جو ہے وہ صرف پنجاب کو اٹیک کر رہی ہے, تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ بات دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نیب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کم از کم نیوٹرل نظر آئے, کہ وہ اکراس دا بورڈ وہ پارٹیزین نہیں ہے, وہ بالکل نان پارٹیزین طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے. اپوزیشن کو یہی شکایت ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں اس میں شاید پرویز خٹک ہیں, علیم خان ہیں, علیم خان کو تو اب رہائی ہو گئی, فردوس عاشق عوان صاحبہ ہیں, عمران خان کے خود کیس چل رہا ہے, تو اس پہ نیب اتنا فوکس نہیں کر رہی. سارا فوکس وہ پی ایم ایل این پہ ہے, پیپلز پارٹی یا اپوزیشن پارٹیز پہ ہے. یہ کسی حد تک اس میں میرٹ ہو سکتا ہے اس آرگومنٹ میں. اسی لیے میں نے شروع میں یہی کہا کہ چیئرمین نیب کو چاہیے کہ اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کے کام کو اس طرح آرگنائز کریں تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ نیوٹرل ادارہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن میں جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو انصاف کے ساتھ پرسو کر رہا ہے اور کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کر رہا. لیکن اپوزیشن کا کام یہی ہے کیونکہ اب اس میں پھنس گئے ہیں تو انہوں نے یہ شور تو مچانا ہے. زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ نیب ہمیں وکٹمائز کر رہی ہے. جب اب دیکھیے نا زرداری صاحب کو بھی 13 جون تک بری ضمانت مل گئی ہے. اب یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ضمانت پہ ضمانت ملتی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید تک تو معاملات اس طرح ہی رہیں گے. دوسری طرف جو نواز شریف صاحب کی جو پٹیشن تھی کہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ ان کو باہر جانے دیا جائے, وہ بھی میرے خیال میں 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. وہ مینٹینیبل تو ہے, وہ سنی جائے گی, لیکن اب اس کی جو سنوائی ہوگی وہ 2 ہفتے کے بعد. تو یہ سارے معاملات اب عید کے بعد تک چلے گئے ہیں. اب یہ کس طرح نیب اس کو ہینڈل کرتی ہے, لیکن نیب کو بہرحال اس ساری جو ہے جو کوگ مائر ہے, جو یہ دلدل ہے, اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ سے چاہے وہ سیف الرحمان صاحب کی احتساب بیورو ہو یا بعد کے معاملات ہوں, نیب ہمیشہ جو ہے وہ کنٹروورشل رہی ہے اور یہ رہے گی. کیونکہ سیاستدان جب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اب ان پہ معاملات ان کی طرف آنے والے ہیں تو وہ شور تو مچاتے ہیں. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے میرے حساب سے. پاکستانی روپیہ جو ہے وہ ایشیا کی کمزور ترین کرنسی بن کے سامنے ہے. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, دوبارہ خوش آمدید آواز پاکستان میں. تو ارم ابھی ہم معیشت پہ بات کریں گے. کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر اشفاق حسن کو لے لیں, ان کا ٹیلی فون شاید کوئی بزی جا رہا ہے. تو آپ نے گھر میں کتنے ڈالر رکھے ہوئے ہیں یہ بتائیے ذرا جلدی, کیونکہ تاکہ ڈالر تو بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس وقت. ڈالر کی قدر میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اس ہفتے میں 9 روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. جو ان لوگوں کے پاس ڈالر ہیں, ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں ترکی کی, لیکن جب بات آتی ہے کہ ہم اپنا ملک کے روپے کو ہم سپورٹ کریں تو کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلتا. یہ ہمارا معاشرے کا المیہ ہے. وہی المیہ یہی ہے کہ کرکٹ جب ہوتی ہے تو ہم سب یکجا ہو جاتے ہیں. اسپیشلی انڈیا پاکستان میں قومی جو ہماری جو غیرت ہے وہ جاگ جاتی ہے, چاہے وہ انڈیا کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف بھی اگر ہم کھیل رہے ہوں. جی. تو لیکن جب پیسہ دینے کا معاملہ آتا ہے, جیب سے پیسہ, حالانکہ ہماری قوم بڑی فلینتھروپک ہے, چیریٹی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے, لیکن جب قومی معاملات میں اس سے پہلے ہم دیکھا قرض اتارو, جو مغل سوارو, اس قسم کی آتی رہیں اسکیمز بھی, اس نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. لیکن یہ لگ رہا ہے کچھ قوم کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں رہا, اس لیے نظر نہیں آتا کہ قوم محسوس کر رہی ہے کہ کس طرح اپنا کردار ادا کرے ساری سچویشن میں. اس سب میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی جناب، وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کو اس وقت ہم نے زحمت دی، لیکن ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کیا اس وقت معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں. ڈالر تو اب آسمان کو چھو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یا کس طرح یہ نیچے تو بات یہ ہے کہ جس راستے پہ ہم چلے ہیں اس راستے میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، تو اور یہ سب کو پتا تھا کہ یہ ملیں گی. جی ہاں، تو یہ ہم نے تو جانتے بوجھتے ہی سفر اس راستے کا جو پہ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ہمیں چلنا پڑے گا اس راستے تو پہ. اب اس کے ریپرکشنز کیا ہیں؟ ڈالر اگر لیٹ سے اس کی ریپرکشن جو بھی ہو جائے اچھی تو نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے نا اس کا. تو آپ تو ہمیشہ سے لوکنگ بیک. آپ تو چونکہ ہمیشہ اس بات پہ قائل میں رہے. اسی دن کے لیے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. پاکستان should learn to live without IMF. یہی میرا بار بار تو ابھی جو معاملہ ہے نا اپنے ڈاکٹر صاحب، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ہماری امپورٹس ہیں اس پہ تھوڑی بہت تو کمی آئی ہے، اس سے بیلنس آف پیمنٹ تھوڑا بہت 30% کہتے ہیں شاید امپرومنٹ ہوئی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھیں؟ اس میں کچھ اور ہی پوٹینشیل ہے امپورٹس کو کم کرنے کا؟ دیکھیں، امپورٹ تو اس لیے بھی کم ہو رہا ہے نا کہ ہماری اکانومی سلو ہو گئی ہے. جی ہاں، اور یہ بات میں نے ستمبر کو پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ سر آپ کا امپورٹ گر جائے گا اس سال، اس لیے کہ اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. اور میں نے کہا بھی تھا پرائم منسٹر کو، اگر پرائم منسٹر یہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نا تو ان کو یاد آ جائے گا کہ میں نے کہا تھا کہ سر اس سال اگر اکانومی 4% سے گرو کر جائے تو آئی ول بی دی ہیپیسٹ پرسن. مجھے معلوم تھا کہ نہیں ہوگا یہ. ٹھیک. اور یہ تقریباً 3.3 اور 3.5 کے درمیان میں ہو رہا تھا. تو یہ گندم کی خرید کی جو بارش جو انٹائملی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ 3.3 ہو گیا تھا، ادروائز یہ 3.5% تھا میری کیلکولیشن کے مطابق. تو جب اکانومی سلو ہو جائے تو امپورٹ ڈیمانڈ بھی گر جاتا ہے نا. دیٹ از کریکٹ. تو جب سے یہ حفیظ شیخ صاحب آئے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب، اکنامک ایڈوائزری کونسل کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا میرے نزدیک ایک ہی پرپس تھا، اور اس سے ایک مینڈیٹ لینا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں. ٹھیک. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نے سوائے میرے سب نے مل کے یہ مینڈیٹ دیا پرائم منسٹر کو. ٹھیک. جس دن مینڈیٹ مل گیا اس کے بعد سے یہ ڈسفنکشنل ہو گیا تھا. اوکے. آج بھی یہ ڈسفنکشنل ہے. اوکے. تو اس میں کوئی اب میٹنگز نہیں ہو رہی. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ اب آئی ایم ایف کے پاس تو چلے گئے، ابھی پروگرام نے جو ایگریمنٹ ہے اس نے اپروو ہونا ہے، لیکن بہرحال وہ ہو جائے گا، لگتا تو یہی ہے. اب آپ اگلے 2-3 سال کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو؟ کس طرف ہم جائیں گے ایونچولی؟ ابھی تو ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہی نہیں کیا. جی ہاں، جی ہاں. یہ تو ابھی تو بیانہ دے رہے ہیں ہم، جس کو کہتے ہیں نا بیانہ دینا، ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ. آئی ایم ایف کی زبان میں اس کو پرائر ایکشنز کہتے ہیں. ٹھیک. کہ آپ یہاں تک تو پہلے آئیں. ٹھیک. جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم جا کے آپ کا کیس بورڈ میں لے کے جائیں گے. اچھا. تو ہم تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ لیکن یہ میں بتاؤں، یہ ایسا پروگرام ہے، ایسا یونیک پروگرام ہے کہ کبھی بھی پاکستان کو نہیں دیا گیا تھا اس طریقے کا. آئی سی. اس میں کیا مختلف ہے کہ اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور ان ممالک سے یہ ان رائٹنگ لکھوا لیں کمٹمنٹ کہ وہ جب یہ ان کا ڈیٹ ڈیو ہوگا تو وہ رول اوور کر دیں گے. ٹھیک. جس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای اور چائنا. ٹھیک. یہ کام تو آئی ایم ایف خود کرتا تھا. اچھا. پیرس کلب کے تحت ہم ماضی میں بھی گئے نا، تو آئی ایم ایف خود ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ کراتا تھا. تو خود نہیں کرا رہا، ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ لے کر آئیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ روپیہ اور کتنا گرنے والا ہے آپ کی اسیسمنٹ میں، کیلکولیشن کے حساب سے؟ دیکھیں، اگر میں فور کاسٹ کر سکتا تو میں آج بلینر ہوتا اس ملک میں. یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی. چلیں، بلینر صحیح، میرے خیال ملینر تو آپ ضرور ہیں نا حضور ڈاکٹر صاحب. نہیں، کہاں ہم تنخواہ والے لوگ کہاں میں. مجھے پتا ہے آج کل نیب بڑی ایکٹیو ہوئی ہے، بہرحال یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے اس طرح، لیکن ہونا چاہیے. لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیے جو اکنامک گروتھ ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور جو ہمارے ریمیٹنسز کے معاملات ہیں، یہ تو ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. تو آپ اگلے 2-3 سال پاکستان کی اکانومی کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بنیادی کوشچن میرا یہ تھا آپ سے. دیکھیں، میں تو سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ باقر صاحب بہت ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں،
या बर्कले से पढ़े हुए हैं, हाँ हाँ, लेकिन जब उनका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देखा, जो उनका पहला मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट था, तो मुझे तो इकोनॉमिक्स 101 का उसमें झलक नजर आ रही थी। आई सी, वेरी मैं तो ये समझ रहा था कि बड़ा मैं पढ़ने के लिए मुझे अपनी नॉलेज को जो है उसमें इजाफा करना होगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक्स 101 नजर आ रहा था। आई सी, अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। की सारी किताबें बातें, ओके ओके, पाकिस्तान जो मुल्क है वो टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। हम ये डिस्काउंट रेट को जो बढ़ाया है इसकी कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ में आती है। ये इकोनॉमी को और स्लो डाउन करेगा आपके ख्याल में? ऑफ कोर्स ये सफोकेट कर देगा, डाउन की तो दूर की बात, इसको सफोकेट करेगा ये। अच्छा, ये 2-2.5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी इस मुल्क में। लेकिन आपके यहाँ नौजवान बेरोजगारों का जो लाइन लगे जाएगा यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ तो मुल्क में सोशल अनरेस्ट फैलता है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने बिजनेस कम्युनिटी से ही मुलाकात की है। शब्बर जैदी साहब भी बड़े होपफुल हैं कि जो टैक्स की जो नेट है उसको वाइड करने में शायद उन्हें कामयाबी हासिल हो। आप उनकी काविशों को कैसा देख रहे हैं? ये किस चीज की कामयाब कह रहे हैं काविश? ये जो इमरान खान ने बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की है, फॉरेन एक्सचेंज जो एसोसिएशन है उनसे भी मुलाकात की है। देखिए वो तो अच्छी चीज है, और मैं प्राइम मिनिस्टर से पहले भी कहता रहा हूँ कि सर आप इनको हौसला दें, इनसे मिलते रहे, रेगुलरली मिलते रहे, लेकिन वो रेगुलरली नहीं मिलते हैं। अच्छा, मैंने तो ये भी कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टर हैं, सबके साथ आप मिले, इनको हौसला दें। आपके लेवल पे इनको मिलना जो है बहुत जरूरी है। लेकिन अब अच्छी चीज है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बिजनेसमैन से मिले हैं तो उनको एक हॉर्सेस माउथ से बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज का पता चल रहा होगा। यहाँ मैं ये कहूँ कि हुकूमत को अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है इसको मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन चले बहुत ज्यादा वीक है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। मार्केट जो है, मार्केट से कोई बात नहीं कर रहा होता है। मार्केट से बात करने का मतलब ये हुआ कि कोई मीडिया में आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, ताकि मार्केट में थोड़ी कामनेस पैदा हो। दैट इज करेक्ट। अभी जब आप बात नहीं करेंगे तो मार्केट अपने तौर पर रिएक्ट कर रही होती है, अपने तौर पे चीजों को इंटरप्रेट कर रही होती है। ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि गवर्नर स्टेट बैंक का तो मुझे आपके व्यूज का पता चल गया, शब्बर जैदी के अपॉइंटमेंट को कैसा देख रहे हैं आपके? वुड दिस बी हेल्पफुल? देखिए शब्बर जैदी साहब जो है ना, वो एक पुराने इस टैक्स के मामलात को बहुत जमाने से देख रहे हैं। कोई भी ऐसा FBR का जितनी भी कमेटी बनी है, टास्क फोर्स बनी है गुज़िश्ता 20 सालों में, तो वो किसी न किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक। तो ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग ऑन रेवेन्यू फ्रंट। ठीक। FBR के क्या मसाइल हैं उनको बिल्कुल इस चीज का पता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या एक शब्बर जैदी आके सारी चीजों को ठीक कर देगा? क्योंकि शब्बर जैदी साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू के जहाँ पर दफ्तर है वहां उस कमरे में बैठे होंगे। टैक्स कलेक्शन तो फील्ड में हो रहा होगा। तो क्या फील्ड तक जो है उनकी रसाई है अपने स्टाफ पे? ये वक्त बताएगा। ये बड़ा क्वेश्चन आपने रेज़ जहाँ तक उनका अपनी सलाहियत का ताल्लुक है उसमें कोई शक नहीं। He knows his job। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप हमारे पाकिस्तान में आए, बहुत शुक्रिया आपका। नवाजिश, बुनियादी इरम मसाइल वही हैं कि आवाम को थोड़ा बहुत अब इम्पोर्ट पे जो है ना, इम्पोर्टेड चीज़ों पे अब थोड़ा बहुत हमें हौसला करना पड़ेगा। जो हम बाहर के चीज़ खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, इस किस्म की चीज़ों पे थोड़ा अपना, और डॉलर तो हम बाहर नहीं दे सकते शायद, लेकिन कुछ अपने पे सख्ती करें थोड़ी सी, तो शायद मामलात बेहतर हो जाएं। बिल्कुल। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर कॉल्स लेनी है, उसके बाद हम आपकी लाइव कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। जी वालेकुम सलाम। जी मैं साजिद बात कर रहा हूँ। जी साजिद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? सर बिल्कुल ठीक। आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आप को भी पता है
اور آپ کے ساتھ میم بیٹھی ہیں، ان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ IMF کے پاس جانے کی صورت میں منفی نتائج ہی سامنے آتے ہیں. ٹھیک. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سے ایسے محرکات ہیں کہ ہمیں IMF کے پاس ہی جانا پڑ رہا ہے، ہم کسی اور آپشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ دیکھیے نا، یہ تو بڑا ڈیٹیل میں اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئیں، اس حکومت نے بھی کی. اب مسائل ہمارے ڈیٹ اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے قرضہ جات اور ادائیگیاں ہم نے کرنی ہے اگلے 2-3 سالوں میں اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہماری ریسورسز نہیں ہیں، ہماری ایکسپورٹس نہیں ہیں، ہمارا جو اخراجات ہیں ہمارے محصولات سے زیادہ ہیں. آمدنی کم ہے، اخراجات ہم زیادہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹس ہماری کم ہیں، امپورٹس ہماری زیادہ ہیں. تو اب ہم پیسہ جنریٹ کہاں سے کریں کہ جو ہماری لائبلٹیز ہیں یا ہم ان کو واپس کریں؟ اگر ہم لائبلٹیز واپس نہیں کرتے تو پھر ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے. آگے سے FATF کا معاملہ بھی آ رہا ہے، ارم جون میں میٹنگ ہو رہی ہے فلوریڈا میں. پاکستان اس میں آلریڈی گرے لسٹ میں ہے. گرے لسٹ میں ہے. ابھی چائنا میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ایشیا پیسیفک گروپ کی، جو کہ چین جس کو ہیڈ کرتا ہے. اس میں لوگوں کنٹریز نے بہت کوشچنس کیے ہمارے جو منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر اینٹی ٹیررزم جو فائنینسنگ ہے، ٹیررزم فائنینسنگ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فلوریڈا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھیں گے، اسی لیے اس پیکج جو IMF کا پیکج ہے اس میں بھی شاید کوئی دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ تو جون میں ہوگا. کچھ ہرڈلز ہیں اس میں بھی معاملات کچھ ہیں. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. تو بنیادی طور پہ مسئلہ وہی ہے ساجد صاحب کہ پیسہ ہے نہیں، تو اس لیے IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے. اب IMF کے پاس جانے سے کیا ہماری جو اکانومی کے حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دس ریمینز ٹو بی سین. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، امتیاز عرض کر رہا ہوں باسی صاحب کراچی سے. جی امتیاز صاحب خیریت سے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آج آپ؟ الحمدللہ سر. کہنا کیا چاہوں گا، میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، واقعی اگر کوئی مرد کا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ ذرا طاقتور اور گنڈا قسم کے لوگوں سے پیسے اور مال نکلوا کے غریبوں کو خوشحال کرتا ہے. تو ہماری حکومت تو ٹوٹلی ناکام ہو گئی. جن لوگوں نے اربوں خربوں روپے کھائے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ لوگ کون ہیں. اور ایک چیز اور ہے، یہ ماہر معاشیات ہمارے ملک کے کیسے ہیں جو صرف غریبوں پہ ہی معاشیات کی فنکاریاں دکھاتے ہیں، اور حکومت کے ساتھ سے عوام بھی شرارت میں باسی صاحب کم نہیں ہے. ابھی ایک رپورٹ مجھے آئی ان لوگوں سے کہ کچھ لوگ ڈالر خریدنے کے لیے ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ مارکیٹ میں انہیں ڈالر نہیں مل رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ ملک کی واٹ لگانے کے چکر میں لگا رہتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے امتیاز صاحب، آئی ایگری ود یو. بلکہ ابھی پچھلے کچھ 1-2 دنوں سے جب سے یہ ڈالر لوگوں نے خریدنا زیادہ شروع کر دیا ہے، کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں ہیں وہ اس سارے پروسیس جان بوجھ کے مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے مارکیٹ پہ حملہ کر دیا، وہ ڈالر وہاں سے کھینچ رہے ہیں تاکہ حکومت کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں. جب حکومت آئی تھی تب سٹارٹ میں اسٹاک ایکسچینج سے بہت سے لوگوں نے پیسہ نکلوایا بھی تھا. تو یہ سارے معاملات بدقسمتی ہے کہ شو کرتے ہیں کہ ہم میں کتنا ملک کے لیے درد ہے، ہم کس طرح مجموعی طور پہ بحیثیت قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ ان چیزوں کو دیکھ کر دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے. جو اس وقت ہمارے جو حکومت، جو ہمارے سیاستدان ہیں جو حکومت میں ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق امیر طبقے سے ہے. ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہمارے سیاسی جماعتوں نے ہمیں ایک دوسرے کا ایسا دشمن بنا دیا. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ جو ڈالر ہے اگر 200 روپے کا ہی ملتا ہے نا، آپ یقین جانیے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے 90% لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل نہیں پڑتا. یہ فرق آپ کو اور مجھے پڑتا ہے. بالکل. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم میڈم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. فرمائیے کون صاحب؟ فہد عارف کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فہد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ فرمائیے. میرے 2 سوال تھے. ایک سوال تو پچھلے کالر نے میرا کر دیا. جی. اور دوسرا سوال جو آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گیا وہ یہ کہ دیکھیں ابھی آپ نے ڈاکٹر اشفاق صاحب کو سے بہت ہی لاجیکل گفتگو کی تھی. تو اس قسم کے لوگوں کو میرا پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر اشفاق کو آپ ٹیم لیڈ بنا دیں، اس اکنامک ٹیم کا جو جنہوں نے پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب کے، تو آپ ایسے لوگوں کو ٹیم لیڈ بنا دیں تو یقین کریں ان کی اپروچ بھی ٹھیک ہے، ان کا نظریہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایک مورل جو گراؤنڈ لیے تھے عمران خان نے کہ جی میں نہیں جاؤں گا اس طرف،
تو اس کا الٹرنیٹ بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان پہ زیادہ تکیہ کرنا چاہیے جو کہ ایک نیشنل اسپرٹ رکھتے ہیں اور ان کو ان کی عقل بھی ہے, ان کی کریڈینشلز بھی ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بڑے ایکٹیو رہے ہیں, پہلے بھی ایڈوائزر رہے ہیں اکنامک کے, اور مختلف حکومتوں کو سرو بھی کرتے رہے ہیں, اور اس حکومت میں بھی وہ ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ اب ایڈوائزری کونسل جو ہے اکنامک ایڈوائزری کونسل وہ اب ڈس فنکشن ہو گئی ہے, کہ اس کا مینڈیٹ بنیادی طور پہ اچھا مجھے یہ حیرت ہوئی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک اسٹینڈنگ پرماننٹ کونسل ہے, وہ مسلسل کام کرتی رہے گی جوں حالات بدلتے رہیں گے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کا مینڈیٹ IMF تک کی تھا. تو ان کے علاوہ تمام جتنے بھی ایڈوائزری کونسل کے ممبرس ہیں انہوں نے IMF جانے کی ریکمنڈیشن کی. تو اب یہ دیکھیے اگر ایک یہ کنسنسس بنتا ہے یا میجورٹی کی جو ریکمنڈیشن یہی تھی کہ IMF جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے, تو اب وہ ہو گیا ہے. لیٹس ہوپ کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. ٹھیک ہے ناظرین, آج ہم جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جائیں گے. معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کیا ملزم اور مجرم ان کو سرعام پھانسی دی جا سکتی ہے؟ ہاں یا نہ میں آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. باد.